السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اندر ریسیپی۔ آج میں بنا رہی ہوں کوفتے۔ یہ دیکھیں پیاز ہے اور یہ بالکل ڈرائی ہے، اس کا پانی میں نے نکال لیا ہوا ہے، دبا کے اس کو اس کا پانی سکویز کر لیا۔ یہ قیمہ ہے، دیکھیں بالکل باریک قیمہ ہے۔ یہ پہلے مشین میں نکلا ہوا تھا، اب میں اس کو دوبارہ چاپ کروں گی۔ اس میں مسالے میں ڈالتی ہوں جو کوفتے میں جائیں گے۔ چلیں جی اب مسالے دیکھتے ہیں کون کون سے جائیں گے، پھر ان کو ہم چاپ کر لیں گے۔ اب جی چلتے ہیں سیزننگ کی طرف۔ سیزننگ میں سب سے پہلے جائے گی ریڈ مرچ، سرخ مرچ پاؤڈر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی 1 ٹی اسپون کے جتنی درا مرچ ڈالیں گے۔ اس کے بعد جی باری آتی ہے یہ تکہ مسالہ، آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں۔ میں ویسے چکن کے بھی بناؤں اس میں بھی ڈالتی ہوں، اس میں بھی میں ڈالتی ہوں۔ یہ آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ فلیور تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد جی جائے گا نمک شامل کریں گے۔ یہ جی میں نے ہری مرچیں لی ہیں 3 عدد، اور میں نے لہسن اور ادرک دونوں کو گریٹ کر لیا ہے، کٹا نہیں ہے۔ قیمے کے اندر جا کے وہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، جب چاپ کریں گے صحیح ہو جائے گا۔ اب جی قیمے کو دیکھتے ہیں، اس کو چاپ کر لیتے ہیں، سب کو چیزیں ڈال کے باری باری اس میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے قیمہ ڈال دیا، اس کے اوپر پھر میں یہ جو مسالے میں نے ڈالے تھے شامل کیے تھے یہ ڈال دوں گی۔ اس کے بعد جو ادرک لہسن وغیرہ اور ہری مرچیں ہیں اس کو بھی شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے، بالکل فائن سا اس کو وہ بنا لیں گے اس کو۔ ساتھ ہی اس کے اندر پیاز بھی شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ساری پیاز چلی جائے گی۔ سارا قیمہ نہیں ہے، یہ آدھا آدھا ہے، میں آدھے آدھے کو کر لوں گی، اپنی چیزیں خراب تھوڑی نہ کرنی ہے۔ یہ جی سارا کچھ مکس ہو گیا، اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی، تھوڑی 10 سے 15 منٹ اس کو ریسٹ دوں گی۔ اس کے بعد ہم اس کے بال بنا لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو اگین تھوڑی دیر ریسٹ دوں گی، پھر اس کو فرائی کریں گے۔ یہ جی ریسٹ اس کو دے دیا تھا ہم نے، اور یہ دیکھیں یہ بالکل بھی ہاتھ پہ نہیں چپکے گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہاتھوں پہ، نہ میں نے آئل لگایا، نہ میں نے پانی لگایا۔ یہ دیکھیں، اور یہ جو قیمہ تھا یہ مکس تھا، جیسے کہ پلہ وغیرہ یہ چیزیں مکس تھی اس میں۔ آپ جب کوفتے بنائیں آپ بالکل وہ بوٹی کا قیمہ لیں، تاکہ یہ فائن شیپ میں بنے، کیونکہ یہ جب فرائی ہوں گے اتنی ان کی شیپ اچھی نہیں آئے گی۔ گول تو رہیں گے لیکن وہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے وہ چیز ہوگی، اس لیے آپ قیمہ دوسرا لیجئے گا۔ یہ دیکھیں سارے میں نے بال وہ بنا لیے ہیں، ان کو ریسٹ بھی میں نے کروا دیا تھا۔ اب ان کو میں 1 بائی 1 ڈال کے اس کو فرائی کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ اب ان کو لائٹ گولڈن کریں گے، اور آپ ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی نہیں بنانا تو آپ اس کو لائٹ وہ فرائی کریں، شیلو فرائی، اور ان کو 1 مہینہ 2 مہینہ یہ فریزر میں کہیں بھی نہیں جائیں گے، سیو رہیں گے اور خراب نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیں ان کا کلر، ان کو گولڈن ریڈ کلر ہم نے دیا۔ سارے ایسے ہی فرائی کر لوں گی میں، اور میں نے یہ پہلے ہی فرائی کر کے 1 دن رکھ لیے ہوئے تھے، اور بنائے میں نے آج ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے ہو گئے ہیں، اور یہ سافٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ کوفتے بھی بن گئے، کوفتیاں بھی بن گئی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے نرم ہیں۔ اگر آپ کے کوفتے ہارڈ بنتے ہیں تو اس کے لیے ٹپ ہے 1 سے 2 ٹپ وہ پنچ، 1 سے 2 چٹکی آپ میٹھا سوڈا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ سافٹ بنے۔ اب ان کو میں رکھ دوں گی۔ یہ جی گریوی کا سامان، پیاز لیا میں نے، اور یہ میں نے 2 لہسن کی وہ گٹھیاں لی تھی، 3 میں نے لے لیے ٹماٹر۔ اب اس کو جی پانی ڈال کے میں اس کو گلا لیتی ہوں۔ پانی ڈال کے اس کو ویٹ لگواتے ہیں کہ یہ نرم ہو جائے، پھر اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں مسالہ گل گیا، اب اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی۔ اگر کچھ لوگوں کو دانے دار مسالہ پسند ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسے ہی میش کر کے بھون لیں، لیکن میں اس کو گرائنڈ کروں گی، مجھے دانے دار مسالہ نہیں پسند۔ مسالہ جی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، اب اس میں آئل ڈالیں گے۔ آئل میں نے وہی کوفتے والا لیا تھا جس میں نے کوفتے فرائی کیے تھے۔ کوفتے کا سالانہ تو وہ آئل اسی میں چل جائے گا، ضائع نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں مسالہ ہو گیا۔ اب اس میں میں دہی ڈالوں گی۔ دہی بھی میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا۔ مسالے وائس اوور کر رہی ہوں، مجھے بھول گیا میں نے کیا کیا کیا۔ یہ جی ہلدی ڈالی میں نے، اس کے بعد ساری سیزننگ سرخ مرچ نمک یہ ڈال دوں گی میں۔ اس کو پھر تھوڑا سا آئل چھوڑنے تک کریں گے، اس کو پکائیں گے۔
یہ جی نمک بھی ڈال دیا ہم نے۔ اس کے بعد دہی کی باری ہے، دہی شامل کریں گے۔ آپ بغیر بھینٹے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھے سب کچھ فائن چاہیے۔ اور گریوی بھی اس کی نہ گریوی میں جائے گا نہ شوربے میں جائے گا سالن اس کا، نا کیونکہ کوئی بھی سالن ہو جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو وہ بعد میں جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھک ہو جاتا ہے، کوئی بھی سالن ہو وہ تھک ہو جاتا ہے بعد میں۔ اب جی یہ دیکھیں کوفتے ہیں، ان کو 1 بائی 1 جو ہے نا اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں تاکہ کوک بھی ہو جائیں۔ نرم تو پہلے ہی ہیں، کوک ہی ہیں، پہلے ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے جو ہے نا اندر اثر اچھی طرح سے آ جائے۔ اس سٹیج پہ میں ڈال دوں گی اور ہلکی آنچ پہ میں چھوڑ دوں گی۔ یہ دیکھیں پک رہے ہیں، جب یہ بالکل آئل اوپر آ جائے گا نا پھر دیکھیں گے یہ ڈن ہوگا۔ یہ دیکھیں ٹوٹ بھی نہیں رہے، میں نے کچھ بھی اس کے اندر نے بیسن وغیرہ کچھ بھی نہیں میں نے ڈالا کوفتوں کے لیے کہ یہ جڑ جائیں، ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، میں نے کچھ نہیں ڈالا۔ بس آپ ٹپ ہے، قیمہ اچھی طرح باریک ہونا چاہیے، پھر کوفتے آپ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے، آپ کو کچھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ اور ایک چیز، دھنیا نہیں تھا تو میں نے کسوری میتھی اس کے اوپر ڈال دی، تو ٹیسٹ ہی الگ جو ہے نا دشا میں الگ سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جو ہے نا سالن بنا تھا، مزے کا، لک اچھی آ رہی تھی۔ یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں سافٹ بھی کتنے ہیں، بالکل بھی ہارڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہارڈ بنتے ہیں جو میں نے کہا ہے آپ وہ ٹپ فالو کر لیجئے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔